بلال ابن رباح پر، جو بیتی تھی خباب بن الارت پر، جو بیتی تھی حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ پر. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا، پھر انہوں نے قتال کیا میری راہ میں، فقتلوا، اور قتل بھی ہوئے جانب دی. لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً، یہ نون مشدد فعل مضارع کے آخر میں، لافعلن اور شروع میں لام زبر کے ساتھ، میں یہ ضرور کروں گا. لاقتلن، جو کہا تھا لاقتلنک، یہ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے لازماً قتل کر دوں گا. تو یہ انتہائی تاکید، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. اور دونوں معنی ہوں گے. اگر ان کے کردار پر پچھلی زندگی کی وجہ سے کوئی داغ دھبے ہیں، کوئی عادتیں بری ہیں، میں صاف کر دوں گا، دھو کے ان کا دامن کردار سفید کر دوں گا. اور ان کے نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے لگے ہوئے ہیں، کوئی خطاؤں اور گناہوں کا کوئی داغ لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی دھو دوں گا. لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم، اور لازماً داخل کروں گا ان سب کو جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور یقیناً اللہ ہی تو ہے جس کے پاس بہترین بدلہ ہے. تم اپنے آپ کو اولاد میں انویسٹ کر دیتے ہو، اپنی پوری جوانی کی قوتیں اولاد کے اوپر صرف کر دیتے ہو. اولاد کتنی ایسی ہے جو والدین کی خدمت کرے پھر بڑھاپے میں کوئی بدلہ دے سکتی؟ ہاں، اللہ کے لیے جو کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے. اور کسی کے لیے جو بھی کچھ کرو، انگلستان کی ہسٹری میں آتا ہے کوئی ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اور وہ بڑا خزانے کو بھرنے کے لیے کسی کو سادہ کرو، تم بڑے بخیل معلوم ہوتے ہو، تمہارے پاس بہت پیسہ ہوگا، دو بادشاہ کے لیے اتنے پیسے نکالو. اور کسی کو دیکھا ذرا اچھے لباس میں اور جاہو حشمت میں، تمہارے پاس بڑی دولت ہے، نکالو، خزانہ بھر دیے. بڑھاپے میں وہی بادشاہ جو ہے اس نے اسے جیل میں ڈالا. تو اس نے کہا ہیڈ آئی سرو گاڈ ایز آئی سرو دی کنگ، اگر میں نے خدا کی وہ خدمت کی ہوتی جو میں نے بادشاہ کی ہے، تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا. کون بدلہ دے گا؟ واللہ عندہ، یہ بھی حسر کا اسلوب ہے کہ زید عالم ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں زید ہی عالم ہے، باقی نہیں ہے. واللہ عندہ، یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے حسن ثواب، اچھا بدلہ، بھرپور بدلہ، پورا کا پورا بدلہ، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ ہے ایمان کا تعلق عقل اور فطرت کے ساتھ.